السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج بیٹا اب ہم ایگزامپل نمبر 2 کو کرتے ہیں جو کہ چینج آف بیسس کے متعلق ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے یہ ریلیشن سیکھا ہے کہ اگر ہم نے کوآرڈینیٹ ویکٹر کو معلوم کرنا ہے ریلیٹیو ٹو دی بیسس بی ڈیش یا بی، تو یہ وہ دو ایکویشنز کو آپ نے یاد رکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ جو پی ہے یہ ہے ٹرانزیشن میٹرکس فرام بی ڈیش ٹو بی، اور یہاں پر ہے فرام بی ٹو بی ڈیش، اور یہ جو ہیں یہ کوآرڈینیٹ ویکٹرز ہیں ریلیٹیو ٹو بی ڈیش اور یہ ریلیٹیو ٹو بی، یعنی یہ ہے ریلیٹیو ٹو نیو بیسس اس کے مطابق، اور یہ جو ہے وہ ریلیٹیو ٹو نیو بیسس، اور یہ جو ہے یہ اولڈ بیسس کے مطابق ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دس ایرو۔ یہ ایرو جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے جو یہ ہوتا ہے یہ اولڈ بیسس ہوتی ہیں، یہ نیو بیسس ہوتی ہیں۔ اب ہمارے پاس ایک ایگزامپل اس نے کہا کہ فائنڈ وی بی، یعنی جو ویکٹر سپیس تھی اس کے اندر ہم نے اولڈ بیسس کے متعلق اولڈ بیسس سے ریلیٹڈ ہم نے ایک ویکٹر کوآرڈینیٹ ویکٹر معلوم کرنا ہے۔ تو گیون یہ ہمیں دیا گیا تھا وی بی ڈیش از اکول ٹو دس۔ تو ٹو فائنڈ وی بی کہتا ہے ٹو میک دا ٹرانزیشن فرام بی ڈیش ٹو بی، بی ڈیش ٹو بی، یہ دیکھیں یہ والی، کیونکہ وی بی کو ڈھونڈنا ہے تو آپ کو بی ڈیش ٹو بی کو آنا پڑے گا، تو وی بی ڈیش آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اور وہ اس نے خود دے دیا ہمیں۔ تو یہ بیٹا وہ ایکویشن یوز کی ہم نے، اور یہ جو ٹرانزیشن میٹرکس جو بی ڈیش سے بی کی جانب ہم نے معلوم کیا تھا وہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو یہاں پر یوز کیا جا رہا ہے، اور ساتھ میں کیا آ گیا یہ وی بی ڈیش، ان دونوں کو بیٹا ملٹیپلائی کر دو، آفٹر ملٹیپلیکیشن وی ہیو 7 اور 2، صحیح ہو گیا۔ تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیسے ہم نے ایک ہمیں کوآرڈینیٹ ویکٹر دے دیا جائے کسی بیسس سے ریلیٹ، تو دوسرا کوآرڈینیٹ ویکٹر ہم معلوم کر سکتے ہیں دوسری بیسس کے ریلیٹیو۔ تو اگر بی اور بی ڈیش آر بیسس فار دا فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس وی اگر ہو، تو یہ بی اور بی ڈیش فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس ہے کوئی، تو پھر بیٹا یہ دونوں ٹرانزیشن میٹرسز جب بھی آپ ان کو ملٹیپلائی کریں گے آنسر کیا آئے گا، پی آئے گا، یعنی ایک ٹرانزیشن میٹرکس ہے جو بی سے بی ہی ہوگا، یعنی جیسا کہ آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ایک میٹرکس بیٹا یہ اور ایک یہ، ان دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر دو تو آپ کے پاس آئیڈینٹی میٹرکس آئے گا۔ دیکھنا اب ہم اس کو یہ چیز کو ثابت بھی کرتے ہیں، یہاں پر یہی چیز آپ کو ہائی لائٹ کی گئی ہے کہ یہ پی فرام بی ٹو بی یہ لازمی آئیڈینٹی میٹرکس ہوگا جب بھی آپ ان دونوں ٹرانزیشن میٹرسز کو ملٹیپلائی کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ بی جو ہے یہ کوآرڈینیٹس آف دا ویکٹرز انٹو اٹس بی ڈیش کوآرڈینیٹس اینڈ دین میپس دوز بی ڈیش کوآرڈینیٹس بیک انٹو دا اوریجنل بی کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان دونوں یہ جو آپ کے پاس یہ میٹرسز آئیں گے دونوں کی ملٹیپلیکیشن آئیڈینٹی ہوگی، اور یہ اس کا ثبوت یہ ہے، دونوں میٹرسز کو ملٹیپلائی کیا تو یہ آئیڈینٹی کے ایکول آ گیا۔ تو یہاں پر یہ بیٹا اسی کے لیے ایک یہ اسٹیٹمنٹ بن گئی ہے کہ پی از دا ٹرانزیشن میٹرکس فرام اے بیسس بی ڈیش ٹو بیسس بی فار اے فائنائٹ ڈائمینشنل ویکٹر اسپیس وی، دین پی از انورٹیبل، یعنی اس کا انورس ایگزسٹ ہوگا، اور پی انورس از دا ٹرانزیشن میٹرکس فرام بی ٹو بی ڈیش۔ وہی بات آ گئی کہ بی جو ہے ایک پی آ گیا وہ ہے کہ بی ڈیش ٹو بی، اور پی انورس جو ہوگا وہ بی سے بی ڈیش کی جانب آپ کے پاس ایک میٹرکس ہوگا، تو دونوں ایک دوسرے کے انورسز ہوتے ہیں، یعنی وہ ملٹیپلیکیٹیو انورس ہیں، یعنی انورٹیبل ہے۔ تو یہ بھی ہمارے سوالوں میں آئے گا کہ اس کو فائنڈ کیجئے، تو ہمیں فائنڈ کرنا ہوگا۔ تو یہ بیٹا ایک اور پروسیجر ہے کہ وہ ٹرانزیشن میٹرکس کو ڈھونڈنے کا فرام بی ٹو بی ڈیش، تو کیا کیا جائے گا، فرام دا میٹرکس آپ نے کیا کرنا ہے، بی ڈیش میٹرکس جو ہوگا یہ بی ڈیش ہوگا، سینٹر میں لائن اور ادھر آپ کا بی ہوگا، ان کو آپ نے کیا کرنا ہے، یوز دا ایلیمنٹری رو آپریشنز آپ نے کرنے ہیں ان کے اوپر، کہ حتیٰ کہ یہ ریڈیوسڈ رو ایشنل فارم میں آ جائے۔
اور جو ریزلٹنگ میٹرکس آ جائے وہ پھر آپ کا آئیڈینٹی میٹرکس اس جگہ پہ آ جائے، اور ادھر جو ہے وہ آپ کا ٹرانزیشن میٹرکس آ جائے فرام بی ٹو بی ڈیش۔ اب تھوڑا سا غور کرو، یہ جو بی ڈیش ہے وہ ادھر لکھا گیا ہے، بی جو ہے وہ ادھر لکھا گیا ہے۔ آپ نے اسی کو آئیڈینٹی بنانا ہے، یعنی کہ سیکنڈ والے کو آپ نے آئیڈینٹی بنانا ہے، اور دوسرا جو بھی بن جائے وہ آپ کا ٹرانزیشن میٹرکس ہوگا۔ تو ایکسٹریکٹ دا میٹرکس دس، اس کو اس میں سے نکال کے لکھ لو تو آپ کے پاس ٹرانزیشن میٹرکس آئے گا۔ ایک تو وہ اوپر والا انداز ہے یعنی کوآرڈینیٹ ویکٹرز والا، ایک یہ انداز ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ اس کا ایک فارمولہ ہے، کیا؟ نیو بیسز اولڈ بیسز، یہ نیو بیسز اولڈ بیسز فارمولہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور کیا کرنا، اس کے اوپر آپریشنز لگانے ہیں، ان پر آپریشنز لگانے ہیں، حتیٰ کہ فرسٹ والا آئیڈینٹی بن جائے اور دوسرے والا جو بھی بن جائے۔ ٹرانزیشن فرام اولڈ ٹو نیو، اولڈ ٹو نیو، ٹھیک ہے، اولڈ ٹو نیو، یہ بات یاد رکھنی ہے، اولڈ ٹو نیو آپ کے پاس یہ ایک ٹرانزیشن میٹرکس بن جائے گی۔ اوکے، اولڈ ٹو نیو، یہ والی بات۔ اوکے، یہ وہی ایگزامپل کو اب وہ لے رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا کہ اس کو کیسے وہ اس میتھڈ سے حل کرتا۔ آپ کے پاس دونوں آپشنز ہوں گی، جس سے مرضی آپ اسے کر سکتے ہیں۔ وہی ایگزامپل، وہی U1 U2 U1 ڈیش U2 ڈیش، وہی اس نے آپ سے ریکوائرمنٹ کی گئی ہے۔ تو ہیئر بیٹا ڈیش از دا اولڈ بیسز، یہ دیکھ، فرام یہ ہے، ادھر اولڈ ہوگی وہ بی ہوگی، تو فرام بیٹا ڈیش از دا اولڈ بیسز اینڈ بی از دا نیو بیسز۔ تو ہمارے پاس جو نیو بیسز ہے وہ ہیں کیا؟ یہ دیکھو، 1 0 یہ لکھ دیا گیا، 0 1 یہ لکھ دیا گیا، یہ ادھر آ جائے جی۔ اولڈ بیسز آپ کی یہ بنے گی، کیا بن گی؟ 1 1، اور اس کو بھی آپ نے کالم کی شکل میں 2 1۔ تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا تھی کہ فرسٹ والا حصہ جو ہے وہ کیا بن جائے؟ آئیڈینٹی۔ تو یہ اکارڈنگ ٹو دیز بیسز وہ آٹومیٹیکلی آئیڈینٹی بنا ہوا ہے، لہٰذا اس کا جو ٹرانزیشن میٹرکس ہوگا فرام اولڈ ٹو نیو وہ یہ والا میٹرکس ہوگا، یہ ٹھیک ہو گیا۔ تو سنس دا لیفٹ سائڈ از آلریڈی آئیڈینٹی میٹرکس، نو ریڈکشن از نیڈڈ، یعنی کوئی آپریشنز وغیرہ نہیں لگیں گے، تو لو جی فرام بی ڈیش ٹو بی یعنی اولڈ ٹو نیو آپ کے پاس آ گیا۔ اسی طرح اس کا لے لیں، بی لے لیں، تو وہی فارمولہ، نیو بیسز اولڈ بیسز، اور یہ آپ کی ادھر وہ آ جائے گا نیو بیسز اور یہ اولڈ بیسز۔ لیکن اب یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ اس وقت آپ کا وہ آئیڈینٹی نہیں ہے، آپ نے اس کو آئیڈینٹی بنانا ہے۔ وہ کیسے؟ ادھر بھی 0 کرو، ادھر بھی 0 کرو۔ ادھر 0 کرنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا R2 - R1، جو آپریشن آپ نے اس پہ لگانا ہے وہی آپریشن آپ اس پہ لگائیں گے۔ تو جیسے ہی آپ اس کو یہ کریں گے، اس کو آئیڈینٹی بنائیں گے، یہ کچھ نہ کچھ یہ بن جائے گا۔ یہ جو بھی بن جائے یہ آپ کا ٹرانزیشن میٹرکس ہوگا فرام اولڈ ٹو نیو بیسز۔ اب ادھر اولڈ بیسز اور نیو بیسز جو ہیں وہ آپ کی کیا بن گئی ہیں؟ بی سے بی ڈیش بنا ہوا، یہ کیا تھا؟ بی ڈیش سے بی، یہ بی سے بی ڈیش آپ کا آ گیا، یہ دیکھیں، اوکے ہو گیا۔ تو یو ہیو 2 ways 2 methods to find the transition matrix، اوکے۔ تو اب اسی حوالے سے تھوڑا سا جرنل رزلٹ وہ نکالنے لگا ہے کہ بی ڈیش کے اندر آپ کے پاس U1 U2 UN ویکٹرز ہیں، بیانی بیسز فار دا ویکٹر اسپیس Rn کے، اور ایس آپ کے پاس ایک اسٹینڈرڈ بیسز ہیں، یہ Rn کی ہی اسٹینڈرڈ بیس ہیں، یہ کوئی اور بیسز ہیں، یہ اسٹینڈرڈ بیسز ہیں۔ اسٹینڈرڈ بیسز آپ کو پتہ ہے R2 ہوگا تو اس کی ہوتی ہے 1 0 0 1، اور R3 ہوگا تو 1 0 0 0 1 0 0 0 1۔ اسی انداز سے یہ اسٹینڈرڈ بیسز ہیں۔ تو اف دا ویکٹرز ان دیز بیسز آر ریٹن ان دا کالم فارم، تو پھر وہ بی ڈیش سے اس ایس کی جانب کیا ہوگا کہ ان ویکٹرز کو آپ، یہ بھی ویکٹر ہے، یہ بھی ویکٹر ہے، یہ بھی ویکٹر ہے، ان کو کالمز کی شکل میں لکھ دو، یوں یہ کالمز کی شکل میں آپ نے لکھ دیا، تو آپ کے پاس یہ ایک نیا آپ کے پاس میٹرکس آ جائے گا۔ اور یہ والا جو میٹرکس ہوگا یہ ایک انورٹیبل میٹرکس ہوگا اور n × n کا میٹرکس ہوگا،
اور اس کی شکل وہ کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک ایگزامپل کے طور پر یہ آپ کے پاس یہ 1 2 1 and these are ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں which was shown to invertible. یہ ہم نے شروع کے سیکشنز میں اس کی ایگزامپل نمبر 4 سے یہ ایگزامپل دی گئی ہے. تو یہ از دا ٹرانزیشن میٹرکس ہے یقین کا ان ویکٹرز کا ود رسپیکٹ ٹو اسٹینڈرڈ بیسس. تو اسٹینڈرڈ بیسس کے لحاظ سے جو بھی ویکٹر آپ کو دے دیا جائے وہ ایز اٹ از اس کو کالم کی شکل میں لکھ دو تو وہ ان کا ٹرانزیشن میٹرکس ہو جاتا ہے. ٹھیک ہوگا. تو بیٹا آگے یہ ایکسرسائز آ رہی ہے. ٹھیک ہے. ایکسرسائز کے کوشچن جو ہے وہ آپ کے پاس 4.6 آپ کے پاس ایکسرسائز کے سلوشن آپ کو دے دیے گئے ہیں, آپ کو اپلوڈ کر دیے گئے تھے. تو نہیں ہے تو فردن آپ کو وہ CR جو ہے وہ سینڈ کر دے گا جی. ٹھیک ہے جی, CR آپ کو کر دے گا. تو ادھر سے آپ نے ان سوالوں کو ایز اٹ از جیسے ابھی آپ کو 2 ایگزامپل دیں گئی ہیں آپ نے حل کرنا ہے. تو چینج آف بیسس کا جو ٹاپک ہے وہ بالکل ختم ہے. انشاءاللہ دی نیکسٹ جو ہے ہم لوگ کریں گے اس کے اندر یہ ٹرو فالس بھی ہیں. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرو فالس بھی ہیں آپ کے. تو ان کو بھی آپ لوگوں نے حل کرنا ہے. یہ ٹرو فالس آپ کی ایکسرسائز کے اندر بھی حل ہوئے ہیں لیکن آپ نے صرف ان کو یاد کرنا ہے, ان کا بیہیویئر اپنے نالج میں اضافہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ دی نیکسٹ ہوگا رو اسپیس, کالم اسپیس اینڈ نل اسپیس.